السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں پارے کا لیسن نمبر 2 143 آیت کریمہ سے آن ورڈ 165 تک سورۃ الانعام آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ 8 قسمیں سورۃ انعام ہے، تو اب یہاں پر وہ جو اس کا نام ہے اس کے مطابق مضمون آپ کو مل گیا۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، یعنی وہ جاندار جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں ان کو انعام کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اتنے بڑے اور انرجیٹک جانوروں کے اندر بہیم ہے، یعنی ابہام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بیچارہ بے زبان جانور، تو یہ وہ بے زبان جانور ہے اور اس کے اندر کوئی نہ خباثت نہیں ہے، مکاری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کچھ جانور ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ جانور ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کچھ جانوروں کو آپ کھانے کے لیے اور کچھ کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اب 8 جوڑے ہیں جس کو کہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، 2 بکری سے 2 بھیڑ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں جوڑوں کے بارے میں ذرا ان سے پوچھو، نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچہ جو مادہ کے پیٹ پہ لپٹا ہوا ہے، مجھے علم کے ساتھ بتاؤ۔ تو کیا ضروری چیز ہے؟ علم کے ساتھ بتاؤ۔ زبانی کلامی بات ہم نے ماننی نہیں، میرے فلاں پیر صاحب نے کہا تھا، فلاں میری جو ہے بک میں لکھا ہوا ہے، علم، دلیل، ایک سچا سورس کے ساتھ بات کو کرو کہ ان میں یہ جو تم نے اپنے طور پر حلال و حرام مقرر کیا ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے بتاؤ مجھے، اونٹ میں سے 2 اور گائیوں میں سے 2، کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یا اس وقت تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی تھی؟ بتاؤ۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے۔ تو کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مولانا صاحب، اگر پتہ ہے ان کو کہ اس چیز کی کوئی واضح سند یا دلیل نہیں اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے تھے؟ محرمات میں کھانے اور پینے کی چیزیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا دوبارہ ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے وہ چیزیں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، یعنی اس کتاب، اس میں حرام چیزیں تو صرف یہی ہیں کہ جو کھانے والا نہ کھائے، مردہ ہو، بہتا ہوا خون ہو، مردہ وہ جو خود بخود مر جائے، جس کا ذبیحہ نہ کیا گیا ہو، جس کو ذبح کر کے حلال نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو کوئی ذبح کرنا نہیں کہتا، لوگ سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جانور کو ہم نے حلال کر لیا، یعنی کہ یہ جو پہلے کھانا ہمارے لیے حلال نہیں تھا، اس کا خون نکال کر، اس کی 4 رگیں کاٹ کر گردن کی، ایک اس کی خوراک کی، ایک اس کی جو بیسک اس کی شاہ رگ ہے، اور ایک اس کی 2 چھوٹی رگیں، یہ 4 رگیں کاٹ کر اس کے جسم کا سارا خون نکال کر اس کو حلال کر کے کھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہتا ہوا خون نہیں کھانا، سور کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ وہ گندگی کھاتا ہے، وہ رجس ہے، ناپاک ہے، یا وہ فسق ہے، اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ تو بس یہ جو تم نے خود سے حلال اور حرام مقرر کر لیا ہے یہ شرک ہے۔ یہ حکم، یہ لیجسلیشن کا اختیار، اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جو کوئی بے بس ہو جائے تو نہ باغی ہو نہ عادی ہو، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ 146، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے ہم نے ہر ناخن ایک کھر والا جانور حرام کر دیا۔ ہر ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہوں، تو جن کے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں۔ اب یہ کیا ہے تو فارم ہے، اللہ تعالیٰ نے بس بتا دیا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ ریسرچ ہے تو پھر جا کر آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے کہ کس کے پنجے بند ہوتے ہیں اور کس کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے ان پر چربیاں حرام کر دیں، ٹھیک ہے۔
جانوروں کی یعنی کہ جانوروں کی چربیاں کھانا ان پر حلال نہیں تھا سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت یا انتڑیوں کے ساتھ لگی رہ جائیں یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوں۔ یہ کیا تھا، ان کو اصلاً یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، لیکن سرکشی کی وجہ سے ان پر کافی چیزیں حرام کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پہلی شریعتوں پر تو یہ کچھ حرام تھا، لیکن تم بھائی کس کھاتے میں کس حساب سے اپنے طور پر حلال اور حرام کے فتوے لگاتے پھر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اس چیز کا اختیار دیا؟ اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ہوتے ہیں لوگ ہر بات سچی سامنے پڑی کہتے نہیں ماننا، تمہیں کیا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت وسیع تمہارا انتظار کر رہی ہے، پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، اور اگر نہیں پلٹو گے تو پھر اللہ کا عذاب مجرموں سے تو نہیں پلٹایا جاتا۔ تو اٹس یور چوائس ناؤ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایک اور بات ہے، کیا حرام اور حلال ہے؟ اب وہ کہتے اچھا اب ایک اور پینترا بدلا، دیکھو آپ کہتے ہو کہ ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا کہ ہم شرک کریں گے۔ اگر اللہ نے ہی ہماری تقدیر میں شرک کرنا لکھا تھا تو پھر ہم کیسے قصوروار ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنقریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سوچنے کا انداز غلط ہے نا، انہی لوگوں کا نہیں ہے، صرف پہلے لوگ بھی ایسے الٹی باتیں کرتے تھے، غلط تعویلیں، شیطان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا۔ شیطان کو صحیح سیدھا سوچنے تھوڑی دے گا آپ کو، شیطان کا حملہ شروع ہی سوچوں کی خرابی سے ہوتا ہے۔ عمل کی خرابی تو بڑی بعد کی بات ہے کہ آپ کا عمل خراب ہو، پہلے آپ کی سوچیں انفیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں کوئی اور کتاب نہیں بتاتی، یہ قرآن بتاتا ہے۔ شیطان، یہ جو آپ نے پہلے پیج پہ پڑھا تھا نا الذین یؤمنون بالغیب، آج دیکھیں آج کی سائنس پروف کر چکی ہے بہت سی چیزیں غائب ہیں۔ جو جرمز آپ نے دیکھے نا، کووڈ کے جرمز سارے ایک ماسک لگا کے پھرے تھے، کہاں نظر آ رہا تھا کووڈ؟ اس کا چھوٹا سا جو جرم تھا وہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ ہمیں اس سے ڈر تھا۔ ایسے ہی موبائل کے سگنلز نظر آتے ہیں، کسی کو نظر آتی ہے وہ وائی فائی کے سگنلز؟ نہیں نظر آتے نا۔ تو یہ ہے وہ امور غیبیہ، اللہ نے بتایا کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لاؤ بھائی، دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ نا، ہم تو اس علم کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور اگر مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ علم دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی واضح علم نہیں، صرف کچھ گمان ہے جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ تو کامل دلیل اللہ کی ہے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اے نبی ان سے کہو لاؤ اپنے گواہ جو یہ گواہی دیتے ہیں واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ دیکھو اللہ کو کتنی غیرت آ رہی ہے، حرام کھانے پینے کی چیزیں اس نے بنائیں، ان کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے، ان کو ان کی تاثیر کا پتہ ہے، خود سے خود اپنے آپ کو اتنے اوور سمارٹ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے فرمایا لاؤ گواہوں کو، اگر وہ اپنے ساتھ کوئی الٹے سیدھے لوگ گواہوں کے طور پر لے بھی آئیں تو نبی ان سے اعراض کرے، وہ اپنے طور پر کہیں گے دیکھا نہ ہرا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلے تک کھانے پینے کی چیزیں حرام، اب ہیں عادتیں حرام، اب ہیں عادتیں، لائف سٹائل حرام۔ لائف سٹائل بتاؤں کیا ہے؟ شرک سب سے ٹاپ آف دا لسٹ حرام چیزوں پر۔ یہی ہیں وہ کبیرہ گناہ جس کو بچ جائیں گے تو چھوٹے گناہ بائی ڈیفالٹ معاف ہوتے رہیں گے۔ شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دینا، اور فواحشہ کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ بے حیائی گفتگو میں، بے حیائی لباس میں، بے حیائی عادتوں میں، بے حیائی گفتگو میں، واللہ العظیم یہ تو جنت میں بھی نہیں ہم کر سکیں گے۔ دنیا کی جو حرام چیزیں ہیں وہ جنت میں حلال ہو جائیں گی، لیکن یہ بے حیائی، کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، شرک کرنا، یہ لوگ نہ دنیا میں اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اور ایسے لوگ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے بھائی۔ یہ عادتیں ہیں تو پھر جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اور یتیم کا مال مت کھانا، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا احسان کے علاوہ۔ کسی ایسے بندے کا مال کھا کھا کر تم اپنے پیٹ بھر رہے ہو جس کا مال پہ تمہارا کوئی جائز حق نہیں تھا، اور نہ پرتول انصاف سے پورا کرنا۔ دیتے وقت پورا لیتے ہو نا، تو دیتے وقت بھی پورا دینا۔ یہ نہ کرنا کہ لیتے وقت تو پورا لے لو اور دیتے وقت انصاف نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بات کرو تو عادل سے بات کرنا، اگرچہ کہ تمہارا باپ بھی سامنے کیوں نہ بیٹھا ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں جب یہ خاص طور پہ میرڈ لائف میں ایک نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے غلط کیا، ہاں میری ماں غلط ہے لیکن میں اس کو غلط نہیں کہوں گا، تمہیں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، گزارا کر سکتی ہو میرے ساتھ تو کر لو۔ بڑے کیسز میں نے سنے، یہ زیادتیاں، یہ عدل و انصاف سے برخلاف وہ بندے ہی حرکت کرتے ہیں جو اپنی حلقہ احباب میں بڑے ہی لبرل، بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوش اخلاق مشہور ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ تعلقات گزارنے کے لیے ہر جگہ پر عدل سے کام لینا، ایک طرف تم اور تمہارے سارے انٹرسٹس ہوں، ایک طرف ایک مظلوم بندہ کھڑا ہو، آپ کو کروں گا، میں ایسے ہی کروں گا، کر سکتی ہو میرے ساتھ گزارا تو کرو ورنہ تم میری طرف سے فارغ ہو، ایسے اگر تو آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو اللہ کی کتاب کو حکم سمجھ کے اپنی عادتوں کو بدل لیجئے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وفا کرو، اللہ سے وفا کرو، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ ہے میرا سیدھا سچا صاف اور کھرا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عادتوں کو اپنا لو گے تم راہ مستقیم پر چلو گے۔ تو راہ مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہوئے؟ ہائیلی ڈسپلنڈ، ہائیلی سوشل، ہائیلی آرگنائزڈ، بہت اللہ سے ڈرنے والے، ہر انسان کو اس کا جائز حق بھی دینے والے، اور کسی انسان کی زندگی میں کبھی کوئی نیگیٹو رول پلے نہ کرنے والے۔ یہ ہیں وہ لوگ، اللہ نے فرمایا ہے نصیحت سن لو تاکہ تم اتقا کرو۔ اگلی آیت کریمہ، آیت نمبر 154، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تمام علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ۔ کیا ہے حضرت موسیٰ کی کتاب کی خصوصیت؟ تمام ہو گئی اس میں بھی تمام بھلائیاں، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کی کتاب، اور پھر آگئی آج ہماری کتاب، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، کس نے؟ جس کا لکھنے والا آسمانوں کا خالق ہو، زمین کا مالک ہو۔ اس کتاب کی پھر عظمت وہی ہے جو اس کے بنانے والے کی ہے۔ تو یہ کتاب تمام علوم پر یوں ہی بلند اور حاوی ہے، جس طرح خود خالق کل کائنات اس ایک مخلوق پر بلند ہے، ہر علوم کی بنیاد، ہر علوم کی ٹاپ کی علم کتاب اللہ تک رسائی ہے، اللہ کی ذات تک رسائی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے مبارک، برکتیں چاہتے ہیں اس کتاب سے جڑ جائیے، اس کتاب کی برکتیں ہیں، زندگیاں سدھر جائیں گی، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے، بری عادتوں کی گرہیں کھل جائیں گی، بند دروازے کھل جائیں گے، بند راستوں کے آگے سے ہمیں راستے مل جائیں گے، اندھیرے چھٹ جائیں گے، نور زندگی میں آ جائیں گے۔ مبارک یہ کتاب، مبارک اس کو پڑھنے والے مبارک، یہ گھڑی، یہ گھر، یہ موقع مبارک، اللہ نے جس کو اس کام کے لیے منتخب کیا وہ شخص مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو جب رسول کھڑا ہو کر فرد جرم عائد کرے گا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، رسول کہے گا اللہ میری قوم نے اس کتاب کو اٹھا کر اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ تو ہوئے ہوئے ہوئے
بڑی مسٹیک ہو گئی. کیا کہو، یہ کتاب تو بڑی کوئی پرانی بستیوں پر نازل ہوئی تھی. بھئی آج کے دور میں سائنس پڑھتے ہیں، فزکس بایولوجی پڑھتے ہیں، یہ قرآن بھی کوئی پڑھنے والی چیز ہے؟ پتہ نہیں کس راستے پر تم چل پڑے ہو، ہم تو غافل تھے. یا پھر کہو کہ کتاب اتری تھی اتنی پرانی، ہم آج اس کو پڑھتے. قد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. کیا یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی کے طور پر ہدایت اور رحمت لے کر آئی ہے؟ تو جو اس سے منہ اراض کرے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا کر اسے منہ موڑ لے. سی ایس ایس کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، کتنی مشکل سٹڈیز کرتے ہیں اور پھر کسی مقام پر پہنچتے ہیں. اس کتاب کے لیے ہمارے پاس زندگیوں میں 10 منٹ بھی نہیں، اور کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے آپ دن رات ایک کرتے ہیں، اسے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو ہدایت کا سورس نہیں سمجھتے. تو اللہ نے فرمایا پھر برا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کتاب سے کنی کتراتے ہوئے نکل گئے. اس کتاب سے کنی کتراتے ہوئے نکل گئے. اللہ نے فرمایا مجھے بھی پرواہ نہیں، اس کتاب ہدایت نہیں مل سکتی تمہیں، جہاں مرضی بھٹکتے رہو. جب تک کتاب اللہ کو ہاتھ میں نہیں تھامو گے تم راہ مستقیم پر نہیں چل سکتے. کیا وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آ جائے، یا رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ یعنی اس کتاب کی اتنی بڑی عظیم الشان نشانی کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر قیامت کے دن کا ہی انتظار کریں. اللہ نے فرمایا جب آ جائے گی تو پھر نہیں ان کو کچھ چھٹکارا، پھر تو پکڑ ہی پکڑ ہے. پھر منتظر رہو، بھاگو اپنے اس مکر و فریب میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس میں پھر انہوں نے گروہ بندیاں بنا لیں. اے نبی ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، نہیں کسی فرقے کا حصہ بننا آپ نے. ہم مسلمین ہیں، ہم اللہ کے سامنے اطاعت گزار کرنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا. ان کا کام اللہ کے سپرد کر کے آپ یہ دیکھیں نا، آج کے دور کی آیت ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہدایت پر. اللہ نے فرمایا ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو کوئی اچھائی کرے گا تو اس کے لیے اس سے 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر کر لے تو 10 سے لے کر 700 گنا ہے، اور 700 گنا سے بھی بہت زیادہ لکھی جاتی ہے. جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ عز و جل اس سے بھی مٹا دیتا ہے. اللہ کے ہاں ہلاک وہی ہوگا جو سرے سے ہی بے ہلاک ہونے والا ہو، بد نصیب ہو. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے راہ مستقیم کی طرف چلا دیا. کس نے چلایا؟ اللہ نے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہدایت کے خود ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ سیدھا ہے؟ جو دین ہے، قائم ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. کسی سے محبت کی جاتی ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، جس میں لکھا جاتا ہے صرف تم، صرف تم، نہ کوئی تم جیسا، نہ کوئی تم سے علاوہ، صرف تم. یہ ہوتی ہے محبت. نبی کہو اللہ صرف تو، صرف تیرے لیے میری زندگی، میری موت. تو پھر
جو شخص یہ سوچ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو کیا پرواہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، اس کو اپنی محبتوں کے لیے دوسرے انسانوں سے کوئی ایکنالجمنٹ، کوئی اپریسیشن چاہیے ہی نہیں۔ تو یہ مقام جس انسان کو ملتا ہے نا زندگی میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، وہ ہے جو اللہ کے قریب ہو گیا، وہ ہے جس کو دنیا میں وہ مل گیا جو اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا۔ لا شریک لہ بذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر رب تلاش کروں جس نے ہر چیز کو پالا، اور لا تکسب کل نفس، کوئی جان کسی دوسرے جان کی کمائی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہوئے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے بنایا، ایک مرتا ہے اس کی جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے، تمہیں بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، کیوں کیا؟ کوئی چپڑاسی ہے تو کوئی CEO ہے، دونوں کی آزمائش ہے تاکہ تمہیں آزمائے وہ چیزیں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اگر آج آپ کے ہاتھ میں کسی انسان کی نوکری کے کاغذات ہیں، کسی کے آپ کے ہاتھ میں کسی کی تنخواہ ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ who the hell are you، تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہیں دے کر اللہ آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے، ہر دو شخصوں کی آزمائش ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ درجے ہیں جو اللہ نے بلند کیے، اور تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 8ویں پارے کا ہمارا سیکنڈ لیسن یعنی ربع سے نصف تک کمپلیٹ ہوا، اور ساتھ ہی ہماری سورۃ الانعام کا دورہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو توحید کا خوبصورت مضمون اور میسج ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک کتاب تک اپنی رہنمائی کی، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دی، کہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کی عطا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سبع الطوال کی صورت نمبر 6 ہم اس کا آغاز کریں گے اب الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اللہ کی نظر میں بہت بڑے عالم بن جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے والدین اور اساتذہ تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔